لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلد باز ہوتے ہیں, ٹینشن میں بھی جلدی جاتے ہیں, کوئی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, نارمل نہیں ہوتے, وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نماز. الا المصلین, نماز میں کیا کرنا ہے؟ پابندی. الذین هم علی صلاتہم دائمون, نماز کی پابندی, اس پر میں بیان کر چکا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون, ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافر میں یہ دو چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نمبر ایک, کافر نماز تو گئی اس سے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب آپ انگریزوں کو دیکھو, اللہ سے ان کا ریلیشن کتنا ہے, اوہ مائی گاڈ, کوئی ٹینشن والا کام ہوا, اوہ مائی گاڈ. ہندوؤں کا اپنے بھگوان سے ریلیشن کیا ہے؟ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جائیں گے اور کوئی مٹھائی وٹھائی رکھ کے آ جائیں گے, بس. تو یہ کیا ریلیشن ہوا بھائی؟ جب آپ کسی کو مانتے ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز بھی باپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہیں؟ سال میں ایک دن فادر ڈے. ابے یہ کیا ہو گیا یار, بیوی کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو, گرل فرینڈ کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو, اور باپ کو سال میں ایک دن. تو اس نہ ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار, سمجھ میں آپ لوگوں کے. تو انگریز کو ہم یہ کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا ہے یار؟ پورے سال باپ کو نہیں پوچھا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے اس کو, تو ایک دن فادر ڈے منانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح ماں کا بھی ایک دن مدر ڈے ہوتا ہے بھائی. گرل فرینڈ سے تو روزانہ. میں جب وہاں امریکہ یا کینیڈا میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گورا ہے, یہاں بہت زبردست فیملی سسٹم چل رہا ہے ان کا. اس گورے نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, مغرب کے بعد میں تجھے گھر میں دیکھوں. یہ بہت ہی جو فیملی جن کی مضبوط ہے نا, خاندانی, جن کا گوروں میں بھی بعض فیملیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, ان کا بھی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے, سسٹم نہیں سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے ان کا. تو بھائی گرل فرینڈ کیوں, بیوی کیوں نہیں ہے, بیوی کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیک انگریز ان کے لحاظ سے بہت نیک. تو گرل فرینڈ سے روز مل رہے ہیں. اچھا یہ بھی 18 سال سے کم عمر لونڈا ہے, سوری بچہ ہے جس کو گرل فرینڈ, ورنہ 18 سال کے بعد ہوگا نا تو پھر ابا نہیں کہے گا کہ تو رات کو جلدی گھر میں آیا کر, وہ کہے گا فادر, وہ کیڑا فادر, کیڑا باپ, کون کس کا باپ, میں تیرا باپ ہوں. تو یہ الٹا ہو جاتا ہے, 18 سال ہوتے ہی کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے سسٹم ان کا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا الیکشن میں جیت رہا ہوتا ہے ایک دم پھونکوں والی سرکار, سسٹم سے کیا ہوتا ہے, ہارے ہوئے جیتے لگتے ہیں, جیتے ہوئے ہارے لگتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں جلدی بات کو سمیٹوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, ہاں اب میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے, اوہ مائی گاڈ. ہندو کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے, مندر چلے گئے ایک آدھ دفعہ, جو ان کے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, جو پھر بھی شرک کر کے بھی بہت کم تعلق ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی جو خدا سے ریلیشن کو زندہ رکھتا ہے, جو بتاتا ہے کہ خدا سے ریلیشن ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سونا, صبح آپ نے یعنی اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے اٹھنا کس کی مرضی سے ہے؟ ہم پاگل ہیں جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں 4:45 بجے فجر پڑھنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ, فجر نہ پڑھنی ہوتی تو کوئی اٹھتا 4:45 بجے؟ میں تو نہیں اٹھتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. اور تو ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ رات کو نیند دیر سے ہوئی ہے, ویسے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبر سے مردہ اکھاڑا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں بھائی کہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے بھائی نماز پڑھنی ہے, سفر ہو حضر ہو پڑھنی ہے بھائی نماز. جو نمازی آدمی ہے وہ تو پڑھے گا. بچوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک صرف فجر ہی کی نماز جو اسلام نے دی ہے, وہ قربانی بھی خدا کے لیے دینا, مسلمانوں کے سوا کسی کے میں یہ طاقت نہیں ہے. مسلمان دیتے ہیں قربانی, نیند قربان کرتے ہیں اپنی اللہ کے لیے, اور یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے فجر پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے بھائی, اٹھ کے پہلے وضو کرو. سردیوں میں وضو کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, غسل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہے غسل کرنا ہے, ورنہ وضو کرنا ہے.
تو یہ قربانی فجر میں، پھر ظہر میں، پھر 2 دن 3 دن کی نہیں ہے، جب سے بالغ ہوئے موت تک کرتے چلے جانا ہے. یہ اٹ از کالڈ ریلیشن. اگر مسلمان خدا کو مانتا ہے تو اللہ سے ریلیشن کے لیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی خدا کو مانتا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کرتا میں. باقی لوگ خدا کو مانتے ہیں، جیسے اچھا ہم باپ کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، ماں کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان ہے اس کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی. ان کے صحت کا خیال کرنا، ان کو آرام دہ کمرہ دینا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے بھائی؟ اولاد کی ہے. یہ تھوڑی کہ ایک فادر ڈے اور ایک دن کا مدر ڈے ہو گیا، نا نا نا. اور ہمیں تو پتا ہے بھائی کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا، کہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتا اللہ سے. تو نے اس کمبخت اتنا بڑا آپشن چھوڑ دیا. تو نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. تو مسلمان کا ماں باپ سے ریلیشن بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ مضبوط. بیوی سے ریلیشن بھی مضبوط. گورے کا بیوی سے کیا ریلیشن ہے؟ کافر کا. وہ اپنی چائے اپنے پیسوں سے، آپ اپنی چائے اپنے پیسوں سے. دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، بس. بچے ایک آدھ، بس. یہ ریلیشن ہے. اس سے زیادہ تو جمشید سے ریلیشن ہوگا بھائی ہمارا، غفار صاحب سے. کیا خیال ہے؟ اتنا تو، اس سے زیادہ تو دوستوں سے ریلیشن ہوتا ہے ہمارا. روزانہ ان کو نہاریاں کھلا رہے ہیں، برگر کھلا رہے ہیں، بقرعید پہ تکے بنا کے کھلا رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کافر کا جو ظاہری چہرہ ہے بہت خوبصورت ہے، ڈیپ میں جاؤ گے تو انسانیت نہیں ہے. نہ خالق کے حقوق ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہیں، صرف ایک اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں، ٹیکس ٹائم پہ دے دیں گے بس، باقی کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ان کے جھگڑے کم ہوتے ہیں. جب ریلیشن ہی نہیں ہوگی تو جھگڑے کہاں سے ہوں گے؟ جھگڑے تو ریلیشن پہ ہوتے ہیں. جب آپ کا میرا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو میں کس بات کا جھگڑا کروں گا؟ ابے جب شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ ہی نہیں ہے تو وہ انڈوں پہ جھگڑے گی، دہی پہ جھگڑے گی؟ جھگڑے گی نہیں. پھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے ایک دوسرے کے کوئی حقوق نہیں ہے، پھر بھی ڈیورس ریشو بہت ہے دبا کے. یار ہمارے یہاں ڈیورس ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھائی کہ اتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے، تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو ڈیورس. ان کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، پھر بھی طلاقیں. اور ہمارے یہاں حقوق کی ایک طویل فہرست ہے، پھر بھی طلاق کا ریشو کم ہے، برداشت کا ریشو زیادہ ہے. کبھی عورت شوہر کو برداشت کر لیتی ہے کہ چلو یار گزارا کرو، شوہر کبھی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے، گزارا چلاؤ. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ سے ریلیشن بنائے بغیر انسان کے بچے بولو نہیں بن سکتے. تو ریلیشن میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. پوری زندگی پڑھنی ہے اور نماز ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. یا نماز پہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ بات میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال 15 سال، یہ نماز قوت ارادی سے نہیں ہوتی. کسی انسان کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ کنٹینیوسلی 20 30 40 سال تک ایک کام کرتا رہے، فجر میں فجر، ظہر میں ظہر. فرمایا چند دن قوت ارادی ہوتی ہے، اس کے بعد عادت پڑتی ہے، یوز ٹو ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ چند دن تو ارادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد عادت کروا رہی ہوتی ہے کام. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نماز پڑھنے کی جن کو عادت نہیں ہے نا، تو وہ اپنی قوت ارادی چند دن کے لیے مضبوط کریں. ہمیشہ کے لیے ویل پاور نہیں چاہیے آپ کو، قوت ارادی نہیں چاہیے اور قوت فیصلہ نہیں چاہیے، بلکہ عادت پڑ جائے گی، پھر چھوڑنا عذاب بن جائے گا، پھر چھوڑی نہیں جائے گی. تو عادت ڈالو نماز پڑھنے، 40 دن پڑھ لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمت کر کے، اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ پھر عادت پڑ جائے گی. بے نمازی آدمی سے آپ نماز چھڑوا کے دکھا دو، آپ اس کو 1 کروڑ روپے دو نا کہ یار آج فجر چھوڑ دے، آنکھ نہ کھلے فجر چھوٹ جائے گی اس کی. آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں.
آپ اس کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ آج فجر چھوڑ دے یا ظہر چھوڑ دے, وہ کہے گا 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا, 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے نیکی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. عادت زیادہ اہم ہے اسلام میں, تو عادت ڈالو اس کی. تو اسی طرح کوئی بھی برائی جب آپ 2-4 دفعہ بچتے ہو تو بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جن کو زنا کا موقع ملا زندگی میں 2-3-4 دفعہ اور بچ گئے, اب عادت پڑ گئی, اب زنا ان سے نہیں ہوگا. اب ان کو لگے گا یار یہ ہم نے کیا ہی نہیں کیا, اپنے آپ کو بچایا, تو اب ہم کیوں اس گند میں منہ مارے ہم. وہ عادت پڑ جائے. اس طرح شادیوں کی بھی اللہ معاف فرمائے عادت پڑ جاتی ہے. جب میری 3 شادیاں تھیں نا تو وہ تو ہر سال میں ایک ٹک ٹک کر کے 3 ہو گئی, چوتھی میں بہت ٹائم لگا. تو میں دوستوں سے کہتا تھا بہت دنوں سے میری شادی نہیں ہوئی ہے, عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے. وہ کہتے تھے کیا مطلب؟ میں کہتا تھا یار اتنے ٹائم میں ہو جاتی تھی میری, بہت ٹائم ہو گیا. تو کہہ رہے یہ 3 کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عادت پڑ گئی ہے شادی کرنے کی, تو بہت دنوں سے نہیں ہوئی اس لیے میری جلدی سے کرا دو. پھر ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اب تو اللہ نے پابند کیا, اب تھوڑی کر سکتے ہیں. تو اب نہیں کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ اب چوتھی کے بعد تو آپشن ہی ختم ہے. تو شروع میں تو بہت ڈپریشن میں جاتا تھا کہ دوبارہ شادی, پھر سوچتا تھا اللہ نے ناجائز کیا ہوا ہے, اب اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب میں یوز ٹو ہو گیا, اب نہیں ہونے کی آہستہ آہستہ یعنی ماحول میں آتی. ورنہ میں رشتے ہی لینے جا رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر گیا ہوں کبھی. تو اب جب کئی سے رشتے ہی نہیں لینے جا رہے آپ, تو ایک عجیب سی ڈپریشن سی ہوتی تھی یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں بھائی. اللہ نے کہا آپ 4 کے بعد نہیں کر سکتے, اب ہم نے کہا بھائی ختم قصہ. تو اب آہستہ آہستہ مجھے عادت پڑ رہی ہے نہیں کرنے کی. تو عادت بڑی چیز ہے, اب مجھے نہیں کرنے کی تقریباً عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ وسوسے بھی بالکل نکل جائیں گے. تو خیر یہ مذاق تھا, اس کو حقیقت نہ لیں, ہے تو حقیقت لیکن اس کو مذاق کے طور پہ لیں آپ لوگ. تو اب کیا ہے نماز میں, کیا ہے بھائی, قوت ارادی موت تک آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتی. اتنا انسان ارادے کا پکا نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی کئی سالوں تک ایک کام کرتا رہے. وہ جیلوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں 2-4 دن ڈپریشن ہوتی ہے, بہت سخت عذاب میں ہوتے ہیں. اگر وہ صبر کر لیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے, تو جو جیل کے سے چھوٹ کے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا نا وہ پاگل ہو گئے, اور جنہوں نے صبر کیا اپنے آپ کو بزی کر لیا ورزش میں ان چیزوں میں, تو ان کو پھر اندر رہنے کی عادت پڑ گئی, وہ پاگل نہیں ہوتے پھر. تو اس سے پتہ چلتا ہے یار جب جیل کی زندگی کی عادت پڑ سکتی ہے تو نماز تو اس سے بہت ہلکی چیز ہے بھائی. اصل کام یہ ہے کہ چند دن کنٹینیوسلی اپنے دل پہ زور دے کے اپنی خواہش پہ کنٹرول کر کے ایک کام کر لو تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. جن لوگوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, بد نظری کی عادت ہے, وہ بھی چند دن نہ کریں, وہ سخت تکلیف ہوگی, لیکن یہ گارنٹی سے کہہ دوں یہ ہمیشہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. چند دن ایک بھونچال آئے گا, نہیں کرنا بھائی, گناہ نہیں کرنا ہے. آہستہ 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 آپ کو اس سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو کام کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, کام نہیں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, نہیں پیے, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد تکلیف ہونا ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ اب وہ کام نہیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے, تو مضبوط کرو. اور ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.